بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے FM 786 علاج بالغذا۔ میں حافظ افتخار ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے برکینا فاسو کے نوجوان صدر ابراہیم تراؤڑے کے بارے میں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کم عمری میں ہی اقتدار سنبھالا اور اپنے ملک میں خاص طور پر کسانوں کی زندگی بدلنے کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی رہی اور وہ کسانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ ابراہیم تراؤڑے کا تعلق مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو سے ہے۔ ان کی پیدائش ایک عام گھرانے میں ہوئی۔ شروع ہی سے وہ محنتی اور قوم کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے تھے، کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی ایک بااثر فوجی افسر بن گئے۔ سال 2022 میں انہوں نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا۔ اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی اور وہ دنیا کے سب سے کم عمر صدور میں شامل ہو گئے۔ اقتدار میں آتے ہی تراؤڑے نے دو بڑے مسائل کو اپنی ترجیح بنایا: دہشت گردی اور بیرونی دباؤ کا خاتمہ، ملک کو معاشی لحاظ سے مضبوط بنانا۔ تراؤڑے نے غیر ملکی مداخلت کو کم کرنے اور ملکی خود مختاری کو بڑھانے کے لیے سخت فیصلے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ برکینا فاسو کو اپنے وسائل پر خود انحصار کرنا ہوگا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ زراعت پر زور دیا۔ ابراہیم تراؤڑے سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کی اصل طاقت اس کے کسان ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے مختلف زرعی منصوبے شروع کیے، اپنے کسانوں کو سستی کھادیں اور بیج فراہم کیے اور جدید کھیتی باڑی کے آلات دینے کا اعلان بھی کیا۔ کسانوں کی فصلوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری قرار دی گئی۔ مارکیٹ میں ان کی فصلوں کا اچھا معاوضہ دلانے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے۔ ابراہیم تراؤڑے اکثر خود کھیتوں کا دورہ کرتے، کسانوں سے ملتے اور ان کے مسائل سنتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ ان کو عوام میں اور زیادہ مقبول بناتا ہے۔ تراؤڑے کی قیادت نے برکینا فاسو کے کسانوں کو نئی امید دی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر کسان خوشحال ہوں گے تو پورا ملک خوشحال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج برکینا فاسو کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور انہیں ایک عوامی لیڈر مانتے ہیں۔ تو ناظرین، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو بھی ایک ایسا حکمران دے جو اپنی عوام کے لیے کچھ ایسا کرے، کچھ اچھا بھی کرے کہ عوام اس سے محبت کریں۔ انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور آئے گا۔ فی الحال تو پاکستان میں کسانوں کا بہت ہی برا حال ہے۔ بہرحال اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ دنیا امید پر قائم ہے۔ ناظرین، تو اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔